السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، ویکلی ہاروسکوپ ہے، اور ویکلی ہاروسکوپ سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کمنگ ٹیوزڈے کو میں جو ہے اس ہفتے میں ویکلی ہاروسکوپ کے علاوہ 2 امپورٹنٹ ویڈیو ہیں۔ ظاہر ہے پالیٹکس اور جیو پالیٹکس پہ تو میں بہت بول چکا ہوں، کافی بول چکا ہوں۔ دیکھیں یہ ٹائم جو آتا ہے جو میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، مارچ، اپریل میں اور جون کے مڈ تک، اسی میں سورج گرہن آئے گا تو میں نئی ویڈیو بناؤں گا۔ اور جو دیکھ رہے ہیں آپ حالات دیکھ لیجئے، یہاں بھی دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں آپ دیکھیے گا مارچ، اپریل، ابھی تو فروری چل رہا ہے نا، آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مارچ اپریل میں دیکھیے گا کہ دنیا بھر کے اندر انکلوڈنگ پاکستان کیا کیا ہوتا ہے، انڈیا میں کیا کیا ہوتا ہے، اور آپ کا پوری گلوبلی ورلڈ میں وہ باتیں بول چکا ہوں ساری اپنے ویلاگ میں، جو میرے مستقل ویورز ہیں وہ جانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اچھا قدرتی آفات یہ سب چیزیں آپ نوٹ کر کے رکھیے گا، سیاست کے حوالے کے علاوہ کلیمٹی جسے ڈیزاسٹر، حادثات، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے، اللہ رحم کرے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں یہ جو ابھی منگل کو ویڈیو ریلیز کروں گا وہ ہر انسان کے کام آنے والی ویڈیو ہوگی، ہر انسان، یعنی خالصتاً عوام الناس کے لیے ہوگی۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور کیا وہ ایسے کام ہیں جو آپ غیر دانستہ طور پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو بڑی اچھی اور کام کی ویڈیو ہوگی ہر ایک کے لیے، میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں نے ایسٹرالوجی، تھوڑا سا مذہب کا ایلیمنٹ ہے، ایسٹرالوجی ہے، ویدک ایسٹرالوجی، اور آپ کا اللہ بھلا کرے واستو شاستر جسے کہتے ہیں، تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو آئے گی چھوٹی سی، تو یہ اس ہفتے میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ 2-3 ویڈیوز۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے، ابھی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فلسطین بھی دیکھ رہے ہیں، یوکرین بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں، انڈیا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے چیزیں کیسے بڑھتی ہیں، کیونکہ اس وقت یعنی میں آپ جو ایسٹرالوجی جانتے ہیں ان کی نالج کے لیے بول دوں کہ ایک تو سیٹرن کا نکشتر چینج ہو رہا ہے، ستبشا منگل کے اس پہ، اور وہاں پہ کیتو ہست نکشتر میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر پلانٹ یہ مارچ اپریل بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، بہت کچھ تبدیل ہونا ہے۔ پھر جوپیٹر بھی اب زیادہ دور نہیں ہے تبدیل ہونا، تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ تو یہ اب چلتے ہیں ہم اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، تو وہ ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اور اس سے پہلے جو میں درخواست کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے، دیکھیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں صرف آپ کے لیے بولتا ہوں، اس لیے کہ ہر ہفتے فراڈ ہوتے ہیں۔ میرے آفس میں آن کے دیکھ لیجئے آپ، کوئی بھی فیس بک ہو، کوئی لنکڈ ان، میسنجر، انسٹاگرام، یا کوئی بھی کنیکٹیوٹی ہو، ایون گوگل کے اوپر، آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا۔ صرف میرے یوٹیوب چینل کو دیکھیں، لوگ کاٹ کے اس کو لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، کوئی بھی، سب سے بڑا چیٹر ہے وہ دھوکے باز جو بیٹھا ہوا ہے اس پہ۔ دوسری چیز، میرا اس کے ARY ڈیجیٹل پہ میں آپ کو کنسلٹ کرتا ہوں، آپ کی کالرز کے، لائیو کالرز کے جواب دیتا ہوں، اور یہاں پہ پیورلی ایسٹرالوجی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا پاکستان میں ایک ہی آفس ہے، نیچے ٹکر پہ نمبر چل رہے ہیں، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میں درخواست کروں گا جب آپ کال کریں ان نمبروں پہ تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ویڈیو پہ دکھا دیجئے، اور اگر کسی لوکل کو بھی شک ہوتا ہے تو وہ کہے کہ پہلے ہمایوں صاحب کو لائیو دکھا دیجئے، آپ کے بھلے کے لیے۔ اور پھر آگے رمضان بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی بہت کام کی ویڈیوز آپ کو دوں گا۔ تو یہ خواتین حضرات، یہ نیچے ٹکر پہ بھی چل رہے ہیں، مونوگرام پہ بھی میں نے کٹ بارے میں، اس میں سوائے ٹک وہ جو اس میں ایک
ٹک ٹاک کو بھی شامل کر لیجئے. ٹک ٹاک میں بھی میرے نام سے فیک چلتی ہیں چیزیں، یعنی میری چیزوں کو پیسٹ کر کے لگا دیتے ہیں. تو یہ ضروری بات ہوتی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میں کبھی آپ سے یہ نہیں بولتا، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا مجھے شیئر کریں، مجھے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں تو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو لیکن یہ بات ضرور بتایا کریں لوگوں کو کہ یہ جو فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں. تو اب چلتے ہیں ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 26 فروری 2024 سے لے کے 3 مارچ 2003 تک. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل ایریز. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے کوئی گڈ نیوز آپ کی لائف میں آ سکتی ہے. کوئی آپ کی اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی بھی تھی، یا آپ کا کوئی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کا کوئی چیک آنا ہے یا کوئی پیسہ آنا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو واپس مل سکتا ہے. اور آپ کے ڈومیسٹک افیئرس میں بھی ایک سکون آنا شروع ہو جائے گا، پیس آف مائنڈ آپ کو ملنا شروع ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو جس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے کام آ جائے گا، انشاءاللہ وہ کام آ جائے گا بندہ. ہاں، تھوڑا سا آپ کو ایموشنل نہیں ہونا، اور آپ نے اپنی گفتگو کو ذرا سا کنٹرول رکھیں تو بہتر ہے، ورنہ خواہ کا تلخی ہو سکتی ہے. اور جو بزنس سے ریلیٹڈ ایریز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے، یہ تو نہیں کہوں گا مشکل، لیکن یہ محنت طلب ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے. کچھ چیزیں آپ سیٹل ڈاؤن کریں گے، کچھ کٹ آف کریں گے، کوئی نئی چیز کی جانب جانے کا سوچ سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایریز لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی بچے کے حوالے سے گڈ نیوز مل سکتی ہے. اور وہ لوگ جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ چاہے گورنمنٹ کی، ان کے کوئی ریکگنیشن، اپریسیشن، اب پروموشن کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ابراڈ جانے کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے تو اس میں بھی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے. اور کوئی روحانی سفر کی پلاننگ یا روحانی سفر کی طرف جانے کے تو بھرپور امکان بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کی بھی تھی تو ہو سکتا ہے وہ انویسٹمنٹ کا فروٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے. اور تھوڑا سا ایک خیال رکھیے گا، آپ نے اس ویک میں فائنینشیل ڈیل کرتے ہوئے جو ہے، خاص طور پہ کسی کو اگر لون یا ادھار دے رہے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کیجیے، ورنہ آپ کو اللہ نہ کرے دھوکہ مل سکتا ہے. یہ تو آپ کو تھرو آؤٹ کافی عرصے تک ٹیک کیئر کرنی ہے، کیونکہ راہو کی پوزیشن ایسی ہے. اور کچھ آپ کے گھر میں اخراجات اچانک آ سکتے ہیں، ان کا تعلق صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، میڈیکل ڈاکٹرز یا ہاسپٹل جانا، یا کسی کی گھر کے فرد کو لے کے جانا، اس کی وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں. اور اگر آپ کوئی بیرون ملک سے کوئی ای میل، کوئی ویزے کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے تو اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. فائنینشلی چیزیں کافی بہتر رہیں گی. تھوڑا سا اپنے جوڑوں کے درد کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا اسٹمک کا خیال رکھیے گا، پیٹ کا. یہ آپ کے لیے ذرا سا پرابلم ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کے ایجوکیشنل معاملات چل رہے ہیں تو اس میں بھی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا پولیٹکس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیے، ورنہ یہ تھوڑا آپ کو پرابلم کر سکتی ہے. اور اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں اس ہفتے، اور کچھ ایکسٹرا خرچے آپ کے ہوں گے تو وہ ذرا سا خیال رکھیے گا. لیکن اسی ویک کے اندر ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچھی اپرچونیٹی بھی مل جائے، یہ بھی اس بات کا بھی قوی امکان ہے. خرچے اپنی جگہ، لیکن کوئی اچھی اپرچونیٹی ملنے کے اپنی جگہ امکان ہے. اگر آپ نے اپنے کچھ پشتینی یا انہیریٹنس کی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی آپ جو ہے آپ کے مقدمات زیر سماعت ہیں تو اس کو تھوڑا سا لنگر آن کیجیے، آپ کے حق میں بہتر ہوں گے اس کو ڈیلے کرنا.
اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وسائل اور اپنا ذریعے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ابراڈ کی ٹریولنگ کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اب وہ چاہے کسی تعلیمی حوالے سے ہو، کوئی نوکری کے حوالے سے ہو، یا کوئی سیٹل ہونے کے حوالے سے ہو۔ اور مجھے لگتا ہے کوئی آپ کا کام جو ایک دم اسٹک ہو گیا تھا، اچانک اس میں موبلائزیشن آ جائے گی، یعنی ایکٹیو ہونے لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے اسکن ڈیزیز کا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ کو اسکن کے علاوہ اگر یورنل انفیکشن یا یورنل پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے۔ تھوڑا سا یہ ویدر کا جو چینج آ رہا ہے یہ آپ کے ENT کا پرابلم پیدا کر سکتا ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ کو کوئی بھی ڈیسیشن لے رہے ہوں یا کوئی بھی فیصلہ سازی کر رہے ہوں تو اپنے دماغ اور اپنی وزڈم کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے بتایا کچھ جائے، دکھایا کچھ جائے، جبکہ در حقیقت اصل چیز کچھ اور ہو۔ فائنینشلی آپ کی چیزوں میں تھوڑی سی بہتری ضرور آ سکتی ہے بحکم اللہ، اور وہ اخراجات اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی رشتے کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے یا منگنی کے حوالے سے کوئی کوشش کر رہے تھے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، تو اس میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ آپ کو بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لینا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان کا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تبدیلی، یا اس میں ان کی کوئی بیٹرمنٹ کا ایلیمنٹ نکلے۔ اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ آپ کو جو ہے خاص طور پہ ایک چیز کی کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی چیز خریدیں، پراپرٹی، گاڑی کوئی بھی، تو اس کے ڈاکومنٹس کو ری چیک ضرور کریے گا۔ اس کے بعد جی تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہوگا، کچھ آپ کی ہوٹلنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ وہ لوگ جیمنائی جو ابھی بیچلر ہیں ان کے رشتوں کے حوالے، چاہے عورت ہو مرد ہو، رشتوں کے حوالے سے کوئی چیزیں جو ہیں مٹیریلائز ہو سکتی ہیں۔ فائنینشیل چیزوں میں بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز اچانک بہتری اور پازیٹیو بہتری کے آثار نظر آئیں گے۔ جو لوگ جیمنائی کہیں جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے، نیا کام آپ کو تقویض کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کام مل جائے جو ایڈیشنل جاب ہو، اور اس سے ہو سکتا ہے آپ کو فائنینشلی بھی کچھ گین ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈومیسٹک ٹریولنگ کے امکانات بن رہے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کو ذرا اپنے ریلیٹو میں، اپنی سراؤنڈنگ میں، یعنی دوست احباب، ان میں ذرا کوشش کیجیے گا خواہ کے معاملات میں اڑبازی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور ایموشنل مت ہوئیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کے لیٹیگیشن میں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور آپ کو ایک خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ اگر گاڑی کی تبدیلی چاہ رہے ہیں یا کوئی اپنا رہائش میں تبدیلی چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ غور کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں یا تو وہ تبدیلی یا اس میں رینویشن یا پینٹ یا اس قسم کے اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی آرائش کے لیے، گھر کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر اللہ بھلا کرے آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا، ذرا پارٹنرشپ میں اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھیے گا۔ احتیاط کے تقاضے جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد میری ہوتی ہے لیگل ایشوز، وہ نہ بننے دیجیے گا، اور لیگل فارمیلٹیز کو پورا فلفل کیجیے گا، اور دوسرے سے کر رہے ہوں تو اس سے کروائیے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے پاؤں میں کوئی چوٹ موچ، یا جہاں اگر یہ نہیں تو کہیں جہاں جوائنٹس ہوتے ہیں ہڈیوں کے، وہاں کوئی پین یا تکلیف ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو ایک نئے کام کے آغاز کا یا نئی جاب کے لیے بھی کوئی آپ کی ایفرٹ جو ہیں، اگر آپ کوششیں کر رہے تھے تو اس میں اچانک بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے کامیابی ملنے کے امکان ہیں۔ آپ اگر زندگی میں، ایک تو جو میں نے بتائی ہیں یہ چیزیں، لیکن اوورآل میں یہ کہوں گا ان ٹوٹالٹی اچھا وقت ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد جی ہمارا چوتھا برج سرطان، کینسر والوں کو یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بزنس کی انہانسمنٹ یا اس کی ایلیویشن کے لیے کوئی سفر کرنا پڑے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ اچھا ایک ذرا خیال رکھیے گا، کوئی آپ کا پارٹنر یا جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ کے فائنینشیل میٹرز ہیں، وہ خواہ کا ایلیگیشن آپ پہ لگا سکتا ہے یا اپنی کمٹمنٹ سے وہ مکر سکتا ہے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کوئی کام آلریڈی کر رہے ہیں پارٹنرشپ میں تو اپنے اکاؤنٹس کو خود بھی اس پہ اپنی سرویلنس رکھیے گا۔ آپ کو ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پروفیشنل میٹرز کے اندر اچانک آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوور اسٹریس فیل کریں اور کبھی کبھی تھکاوٹ یا انرجی کی کمی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی فائنینشیل میٹرز یا کوئی فائنانس پھنسا ہوا ہے تو وہ اچانک جو ہے آپ کو مثبت شکل میں واپس ملنے کے امکان بن سکتے ہیں۔ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، کچھ لوگ آپ کو یوز کرنے کی، استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب یہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ایک تو اسٹمک، پیٹ سے ریلیٹڈ مسائل کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا اگر آپ کسی کرونک مرض کے پیشنٹ ہیں جیسے بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ ہارٹ کے ہیں تو بھی خیال رکھیے گا۔ آپ نے اپنے کوئی نئے کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو اس کے بلیک اینڈ وائٹ میں ان چیزوں کو اپنے ایک دفعہ ری جج کر لیجیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ جذبات میں آ کے یا جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ سازی کر لیں۔ اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے سوچتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے یا آپ کو اپنی محنت کا ثمر، فروٹ مل سکتا ہے۔ آپ کو اگر بیرون ملک کوئی نوکری، جاب، ایجوکیشن یا کسی اور حوالے سے سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو بحکم اللہ اس میں بھی آپ کو کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اور میں ایک چیز ضرور یہ کہوں گا کہ اگر آپ باہر جانے کے خواہش مند ہیں تو اس میں یہ کوشش کریے گا کوئی غیر قانونی طور پر کوئی ایسی چیز نہ ہو یا آپ کے ویزے یا ڈاکومنٹس کے اندر کوئی 2 نمبری نہ ہوئی ہو، کیونکہ ایسے دور میں انسان پھنس جاتا ہے، اور ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے بیچارے گھر والوں کو۔ تو جائیں تو لیگل وے میں جائیں، وہ آپ کا حق ہے جانا، لیکن یہ ایجنٹوں اور یہ ڈنکیاں لگا کے جانا، یہ والی بات نہیں کر رہا میں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے آپ کا بھی کچھ میڈیکل پہ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں اگر رب کا حکم ہوا، ایک امکان ہے، اور آپ کو لگتا یہ ہے کہ کچھ آرائش و زیبائش یا ملبوسات کے اوپر آپ کے اخراجات ہوں۔ اب 5واں برج ہے ہمارا برج اسد یعنی لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی فیملی لائف کے اندر آپ کے ڈومیسٹک افیئرز میں کوئی بہتری یا امپرومنٹ ہونے کے امکان ہیں، اور میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے تو اس کو باہمی افہام و تفہیم سے درست کر لیجیے۔ تھوڑا سا ڈیٹ کے معاملے میں احتیاط کیجیے گا، اپنے آپ کو قرضہ لینے میں پھنسائیے گا مت۔ یہ ٹائم پہ ذرا قرضے مل تو جاتے ہیں آسانی سے، پھر ان کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑا اپنے بچوں کی صحبتوں کا خیال رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا میں اگر آپ ہیں تو اس ہفتے میں تھوڑا سا احتیاط کریں، ورنہ کوئی پرابلم آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں، وہ افراد جو لیو بزنس میں، ان کے لیے اس ویک میں کوئی اچھی نیوز، کوئی اچھی ڈیل، کوئی اچھا کانٹیکٹ آپ کا بن سکتا ہے یا مل سکتا ہے۔ تھوڑا سا میں بھی کہ آپ کو یہ کہیں ایسا لگے گا جیسے آپ کا کام اٹک رہا ہے یا رک رہا ہے، مگر اس سے آپ مایوس نہ ہوئیے گا، ایونچولی وہ کام آپ کا اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔
کچھ نئی آپ کو پی آر بنانے کا، دوستیاں بنانے کا موقع ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز، کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی اور چیز، مثال کے طور پہ ایک دن موٹر سائیکل گاڑی کھو گئی ہے تو شاید اس حوالے سے اس کی ریکوری کے چانس بن جائیں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ نے اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ اپنی ذاتی کاوشوں کو سب سے پیش نظر رکھیے گا، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور سہارے بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہفتے میں تھوڑا سا آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے اس کو بہتر کرنے کی سوچ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کوئی قانونی رقم اس میں یا کوئی ٹریفک رولز کی وائلیشن نہ کیجیے گا، یا تو گاڑی کا نقصان یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ یا کوئی چالان کی صورت میں رقم کا ضائع ہونا، اس بات کے امکان ہیں۔ اور آپ کو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ روحانی سفر یا بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو اس میں آپ کو کوئی کامیابی کا جو ہے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو اپنی آرٹریز، ہارٹ کا خیال رکھنا ہے، پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ خدا نخواستہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا۔ کچھ آپ کے زندگی میں فائنینشلی چیزوں میں ضرور انشاءاللہ بہتری آنے کے امکان ہے، یا کوئی جاب کی تبدیلی کے امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی چادر سے باہر نہ نکلیے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس وقت نام و نمود کے لیے پیسہ خرچ کیا تو وہ ڈوبنے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو یہ ذرا خیال کیجیے گا۔ ویسے فی سبیل اللہ یا اللہ کے نام پہ کسی کی مدد کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرا، آپ کو تھوڑا سا مینٹلی اپنے آپ کو الرٹ رکھنا پڑے گا۔ ویسے تو کچھ چیزیں آپ کی اس وقت پلانیٹری پوزیشن بہتر بھی چل رہی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہ وقتی طور پہ پرابلم آ جائے گی آپ کو، اگر اللہ نہ کرے آپ نے احتیاط نہ کی۔ لیٹر آن تو چیزیں صحیح ہو جائیں گی، لیکن وقتی طور پہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں آپ کو۔ اور اگر آپ ابراڈ میں جا کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی ماشاءاللہ سے کافی قوی امکان بن سکتے ہیں، اور آپ کی ڈاکومنٹیشن یا جسے یہ کہتے ہیں نا پیپر ورک، وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی کام یا کوئی کیس یا کوئی لیٹیگیشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ایکسپرٹ سے ضرور، یعنی وکیل، لائر سے مشورہ کیجیے گا، پھر اس میں کودیے گا۔ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ کو بڑی احتیاط سے کرنا ہے، اور آپ کے لیے ایک تو پیٹ تو میں ورگو والوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، پیٹ، آنتے اور نظام ہضم سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ نے غیر لوگ یا جن کو آپ نہ جانتے ہو ان کے ساتھ کوئی سیکریسی اپنی شیئر نہ کیجیے گا، نہ فائنینشیل میٹرز پہ بھروسہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کے حوالے سے، منگنی کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے خواہ کی جیلسی کر سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ سیٹرن کی پوزیشن ایسی چل رہی ہے۔ اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کی ذمہ داریاں آپ کو تقویض کی گئی ہیں یا جو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں، تاکہ چیزیں آپ کے حق میں خود بخود آٹومیٹیکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ فائنینشلی بھی چیزیں اللہ کے حکم سے بہتر ہوں گی، اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں آپ کو کامیابی ہونے کا امکان ہے، یا اگر آپ کسی اپنی ڈیزائریبل انسٹیٹیوٹ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، یا پروفیشنل حوالے سے کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لیبرا۔ لیبرا والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی آپ ہیلتھ کا خیال رکھیے گا۔ ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور ہیلتھ کے معاملے میں خاص طور پہ آپ نے
اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک تو کھانے پینے میں بہت احتیاط کیجیے گا، اگر آپ لیبرن سے یعنی لیبرا ہیں تو، اور کوئی باسی چیز یا کسی جس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کیفیات کا شکار ہیں کہ جس میں اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ساتھ کوئی نقصان ہرٹ پہنچا سکتا ہے، تو آپ کو کھانے پینے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ہاں، شادی کے حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ کے حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی امید و خواہشات وہ جن کا تعلق فائنانس سے ہو، اس کے پورے ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کچھ پرانے ریلیٹیو یا بہت عرصے سے بچھڑے ہوئے لوگ جن سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سے اچانک ملاقات کا امکان بھی بنے گا۔ آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت اس ہفتے میں ہونے کے امکان ہیں۔ اگر آپ سیاست میں تو آپ نے بڑی ذہانت سے اور بڑی عقل مندی سے کام لینا ہے، اور اگر آپ کوئی اسپیکولیشن منی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو آپ نے تھوڑی احتیاط کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ رکھنی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو اللہ نہ کرے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن امکان بن سکتا ہے کہ مذہبی حوالے سے تھوڑے سے باغیانہ یا تھوڑے سے آپ کو کوئی خیالات آئیں، تو آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، کیونکہ جو سوچیں آئیں گی وہ غلط آئیں گی، جو بھی تھاٹس آئیں گی تو ان کو اپنے تک ہی رکھیں اور دفن کر دیں، لیکن اظہار نہ کیجیے گا، نہ اس پہ کام کیجیے گا۔ اور اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ نچلا دھڑ کھانے پینے کا معاملہ جہاں آ جائے، اور اس کے علاوہ اپنی آئس خاص طور پہ یہ جگہ، یہ پورشن فور ہیڈ سے لے کے یہاں تک کا یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اچانک کوئی چوٹ یا کوئی بلیڈنگ یا کوئی اسکریچ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے احتیاط برتنی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ لیبرا ہیں اور آپ کے پاس کوئی سرخ رنگ کی گاڑی ہے تو بہت احتیاط کیجیے گا۔ سرخ یا میرون کلر کی گاڑی چلاتے ہیں، اس کا بہتر طریقہ یہ وظیفہ پڑھیں، صدقہ دیں اللہ کے نام پہ، اور تھوڑا سا اپنی فضول خرچی کو کم کیجیے گا۔ پیسہ آپ لوگوں کا، کیونکہ تخیل پسند لوگ ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ حالات، یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسی چلتی رہیں، اللہ کرے چلتی رہیں، لیکن وقت بھی بدلتا ہے، ستارے بھی بدلتے، اور ٹائم کی تبدیلی ہوتی ہے، تقدیر کی۔ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، اگر آپ کہیں بیرون ملک کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ اچھا ٹائم ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے، برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے تھوڑا سا، آپ کے حالات یا واقعات ایسے بن سکتے ہیں جہاں آپ کو تھوڑا سا بیک اسٹیپ ہونا پڑے یا تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونا پڑے، تو اس میں گھبرائیے گا نہیں، ہو جائے گا، کیونکہ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو وقت کی نزاکتوں کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یا تو پھر آپ تقدیر کے اتنے بڑے بلوان ہو کہ ہر سچویشن میں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے الٹے کاموں کو بھی اللہ سیدھا کر دیتا ہے، وہ تقدیر ہی ایسی لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہوتا ہے ایسا، لاکھوں میں، کروڑوں میں ایک۔ دوسرا، اپنے کام میں، بزنس میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں مزید فنڈز ڈال دوں یا اس میں مزید پیسہ ڈال دوں، تو میں کہوں گا تھوڑا سا رک جائیں، اپنی اس سوچ کو لیٹر آن اس پہ آپ عمل پیرا ہوں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کچھ آپ کے کام اگر کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہے تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کی والدہ حیات ہے، بہت سارے اسکارپیو ہوں گے جن کی والدہ جو ہیں ماشاءاللہ سے حیات ہوں گی، تو ان کو اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور گھر کا کوئی بڑا جو بھی آپ کا رشتہ دار ہو، جو ماں کی طرف سے ہو، تو اس کی صحت کا اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو فوری توجہ دیجیے گا۔ فائنینشلی آپ کو جو ہے وہ چیزوں میں کوئی اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی سے اچانک ملاقات ہو اور وہاں آپ کی کوئی ڈیل بن جائے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ کچھ نئے نئے پی آر، نئے نئے ریلیشنز آپ کے بن سکتے ہیں لائف میں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کسی جو ہے جسے یہ کہتے ہیں نا
کرونک مرض، اگر مثال کے طور پہ بلڈ پریشر، ہارٹ، کڈنی یا لیور، ایسے جو ہوتے، اگر ان بیماریوں کا شکار ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس ہفتے میں. اور آپ کو کوئی اچانک فائنینشیل سپورٹ ملنے کے اس بات کے بھی قوی امکان ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ٹریولنگ سفر جو ہے وسیلہ ظفر بن جائے، یعنی کوئی آپ کو سفر کرنے سے فائدہ ہو جائے، کامیابی ہو جائے، اس بات کے بھی قوی امکان ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، تھوڑے سے جب پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے نا آسمان کے اوپر، تو بعض دفعہ انسان جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس سے تو میرا کبھی تلخی نہیں ہو سکتی یا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، انہی سے ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا اپنے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاموشی 100 چیزوں کو، 100 عذابوں کو دبا دیتی ہے، اور گفتگو میں احتیاط کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا وہ خیال رکھیے گا. اچھا جی، اس کے بعد نواں برج ہے ہمارا، برج قوس، سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا، وہ اسٹوڈنٹ جو بڑے عرصے سے ایفرٹ کر رہے تھے اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے لیے اب موقع ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں. اگر آپ بیرون ملک فار اسٹڈی، ہائر اسٹڈی جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو توجہ دینی چاہیے. اور اگر آپ ملازمت کے حوالے سے بھی بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس میں بھی کوئی مثبت پیش رفت آپ کی ہو جائے. اور آپ کے جو سیجیٹیریس، وہ لوگ جن کی شادی میں ابھی کوئی رکاوٹ آ رہی تھی یا اٹکاؤ ہو رہے تھے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کو کوئی نئے چیلنجز بھی مل سکتے ہیں اور آپ اس میں کامیابی سے جو ہے نبھا بھی جائیں گے. اور آپ کو ہاں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کسی سے فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا. کوئی گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے، رشتوں کے حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے. اور ایک چیز یہ بولوں گا کہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو بہتر ہے اس کو خاموشی سے کریں، اس کی تشہیر نہ کیجیے گا، ورنہ اٹک سکتا ہے، رک سکتا ہے. اور آپ کا کچھ مجھے شاپنگ کے اوپر اخراجات تھوڑے زیادہ نظر آتے ہیں تو کنٹرول کیجیے گا. اور وہ ہوتا ہے نا کہ انسان بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنی انکم کا کچھ پرسنٹ سیو کرے. ویسے تو آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ آدمی بیچارہ پاگل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو، اگر اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو غیر شادی شدہ ہیں، ذرا اپنے رومانوی اور جذباتی معاملات میں خیال رکھیے گا، ورنہ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیزیں نکل کے آ سکتی ہیں. اور آپ کی پروفیشنل لائف میں لوگ آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے ٹیلنٹ کو سراہا جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی گاڑی خریدنے کے حوالے سے یا کوئی کنوینس کے حوالے سے کوئی سوچیں آئیں گی کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں. دوسرا تھوڑا سا امکان اس بات کا بھی ہے، کچھ کپڑوں پر، جوتوں پر، یعنی وہ سامان جس کو آپ کے جسم کے ساتھ تعلق ہے، اس کی خریداری پہ آپ کے کچھ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. فادر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات کا خیال رکھیے گا، اس میں تھوڑا سا تلخی کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، چاہے والدہ ہوں چاہے والد ہوں، ان کے جوڑوں میں، ٹانگوں میں کوئی درد کی شکایت یا کوئی جسے جوائنٹ پین کہہ لیں، یا اگر وہ اللہ نہ کرے آرتھرائٹس کے مریض ہیں تو اس میں تھوڑی سا اضافہ ہونے کا امکان ہے. کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے ٹریولنگ کا آپ کا جو ایک شوق یا پیشن ہے اس کا حوالے سے کوئی سلسلہ بن جائے. اور سیجیٹیریس لوگ جو ہوتے ہیں عموماً وہ ٹریولنگ کے شوقین، نئی نئی جگہوں کے دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ بھی آپ کو ذہن میں خیال آئے گا کہ میں اپنی یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کروں، آپ سمجھ رہے ہوں یہ میرا بہت اچھا دوست ہے یا یہ میری بہت اچھی سہیلی، تو اگر آپ ایسا کریں گے یا کریں گی تو آپ غلط کریں گے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون. کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے اندر کبھی مایوسی یا یاسیت کی کیفیت پیدا ہوگی. اور مثلا
ہو سکتا ہے آپ جو سمجھ رہے ہو کہ میرا یہ ہو جائے گا، شاید وہ نہ ہو حاصل، لیکن پھر بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ بچوں کے حوالے سے آپ کی لائف میں خوشخبری آ سکتی ہے اس ہفتے میں۔ آپ کا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت خیال رکھیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا چیز سامنے آ سکتی ہے جس سے آپ کی ریپوٹیشن کے اوپر کوئی غلط امپیکٹ آ سکتا ہے۔ اگر آپ اسپورٹس یا میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو یقیناً کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، آپ کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کے پاؤں پر کوئی چوٹ لگ جائے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور پراپرٹی، زمین، جائیداد، اس حوالے سے آپ کی لائف میں کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ ہیں ہی آلریڈی کنسٹرکشن یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام میں، تو آپ کے لیے کوئی بہتری کے امکانات بنیں گے۔ اور آپ کے لیے اگر آپ مثال کے طور پر پیٹرولیم، گیس سے ریلیٹڈ کاموں میں سے کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی اچانک فائنینشیل گین یا فائدہ ہونے کے امکان ہیں۔ آپ اپنے جو پارٹنر ہیں، جو آپ کے اکاؤنٹس ڈیل کرتے ہیں، یا جو بھی پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ اپنی چیزوں کا خیال رکھیے گا، ورنہ کوئی غلط فہمی یا کوئی دھوکہ ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا یہ جو ہفتہ ہوگا آپ کا، اللہ بھلا کرے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا خیال رکھیے گا۔ اکاؤنٹس کے میٹر کو درست رکھیے گا، ٹیکسیشن کے معاملات کو صحیح رکھیے گا، ورنہ تھوڑے سے مسائل آ سکتے ہیں۔ کچھ آپ کو ایسے کاموں میں جن کا تعلق آپ کے بچوں کے حوالے سے ہو، اس میں کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور آپ شادی کے حوالے سے کوئی ایفرٹس کر رہے ہیں، تو ان میں رزلٹ آپ کو پازیٹیو نظر آ سکتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، اس میں کوئی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے بعد میں مسائل کا سبب بن سکتی ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور کچھ مجھے لگتا ہے گھر کی اشیاء جو الیکٹرانکس کی ہوں، ان کے اوپر آپ کے پیسے کے اخراجات یا تو آپ نئی خریدیں یا آپ ان کو ریپیئر کرائیں، اس صورت میں آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں، اور آپ کو اگر گھر کی تبدیلی یا رہائش میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، تو اس میں بھی کوئی کامیابی ملنے کا بحکم اللہ امکان بن سکتا ہے۔ اور باقی آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے اپنی پیٹ، اپنے ہارٹ اور اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے، برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، کچھ آپ کی گیدرنگ بڑھ سکتی ہے، کچھ شاپنگ پہ اخراجات ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنے ریلیٹیو سے ملاقات ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر وہ ایکوریس جو کہ فیمیل جینڈر ہیں، خواتین، ان کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ٹانگوں میں، کمر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، یا سر کے پچھلے حصے میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کسی کام میں منسلک ہیں تو اس میں کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ کچھ حاسد لوگ جو بظاہر آپ کو اچھے نظر آئیں گے، لیکن اندر سے آپ سے ان کو کوئی جیلسی کا ایلیمنٹ یا کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ سفر کے امکان بن سکتے ہیں، اگر اس میں روحانیت کا ایلیمنٹ یا مذہب کا ایلیمنٹ ہے پھر تو بہت زیادہ امکان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بیرون ملک سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوشش کیجیے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ کی اولاد کے حوالے سے کوئی رشتوں کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہتری کی صورت بن سکتی ہے، اور کوئی نئی جاب ملنے کا یا بدلنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ کھانے پینے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ تو آپ کو بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو فائنینشیل ڈیل کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے پھر انویسٹمنٹ کیجیے گا، زبانی باتوں پہ مت جائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی زبان کے اوپر بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی غلط بات یا غلط جملہ نکل گیا تو بعد میں پکڑ ہو سکتی ہے، اور
یہ جو میں کیونکہ پلانیٹری پوزیشن ایسی چل رہی ہے. دوسرا ایک کبھی کبھی تھوڑا سا انجانا سا خوف آپ کے دل میں دماغ میں آ سکتا ہے، مگر گھبرائیے گا نہیں، یہ صرف ایک کیفیت آئے گی. اور کچھ مہمانوں پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے قریبی عزیز و اقارب سے ملنے یا ان کی تقریبات میں جانے کے آپ کو مواقع میسر آ سکتے ہیں. اور ایک چیز، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کسی اونچی جگہ پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا بھی رسک ہو تو اس کو اوائڈ کیجیے گا. اور خاص طور پہ آگ کے آلات، چولہا، گیس، ان جگہوں پر بہت احتیاط کا مظاہرہ کیجیے گا. ذرا سی لاپرواہی آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے. فائنینشلی ضرور کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی، اور ایجوکیشنل میٹرز کے اندر بھی یعنی تعلیمی معاملات میں بھی کوئی بہتری آنے کے امکان بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک خیال اور رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنی قیمتی چیز لے کے جا رہے ہیں یا گاڑی ہے یا کوئی زیور ہے، تو میں یہ کہوں گا بازار میں گھوم کے اور قیمتی چیز پہن کے اوائڈ کریں، کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی چوری ڈکیتی اس چیز کے امکانات ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس دور میں، پیسہ ضائع ہونے کے. اس کے بعد ہمارا 12واں اور آخری برج ہے برج ہوت پائسس. پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی گڈ نیوز اچانک مل سکتی ہے، کوئی آپ کی زندگی میں روحانیت کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنا کوئی آپ کے مرشد یا گرو ہیں یا کوئی بھی ہیں تو ان کے ساتھ انٹریکشن یا ان کے فیض کا آپ کو موقع مل سکتا ہے. مذہبی رجحان، مذہبی خیالات جو ہیں ان کا انفلوئنس آپ کی پرسنالٹی پر زیادہ آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ مذہبی محافل اس ہفتے میں آپ کو شریک ہونے یا مذہب کی طرف، مذہب کی کاموں میں مصروف رہنے کے آپ کو مواقع میسر آئیں گے. پروفیشنل لائف میں بھی چیزیں بہتر ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نئی ڈیل، نیا کانٹیکٹ، اس کی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی جلد بازی مت کیجیے گا، سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گی. گھر میں اگر کوئی سینئر فیملی ممبر خدا نخواستہ اس کی صحت میں کوئی پرابلم ہو تو اس پہ آپ نے فوری توجہ کا طالب ہوگی وہ بات، اور اس پہ غور کیجیے گا اور ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجیے گا. تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ میں ENT کا خیال رکھنا ہے، اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اگر کوئی چیز سائن کر رہے ہیں یا کسی معاہدے پہ دستخط کر رہے ہیں، چیک سائن کر رہے ہیں، تو وہ چیز کو دوبارہ پڑھیے گا کہ آپ کس چیز پہ دستخط کر رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے صحت کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی، ورنہ پھر کچھ عرصے کے لیے شاید بیڈ پہ جانا پڑے. اور اگر آپ پریگننٹ ہیں یا آپ ماں بننے والی ہیں تو آپ کو اپنی پریگننسی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو اپنی طرح نہ سمجھیے گا، ورنہ پیسے کے معاملے میں کوئی دھوکہ ملنے کا امکان بن سکتا ہے. اگر آپ کے کچھ معاملات لیٹیگیشن میں چل رہے تھے تو وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آپ کے لیے. اور یہ ایک تو ویدر کا خیال رکھیے گا، کیونکہ جو موسم اچانک جو تبدیل ہوتا ہے یہ آپ کی جو سینسٹیو باڈی ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. اور دوسرا پاؤں کا خیال رکھیے گا، پاؤں میں کوئی چوٹ، موچ، کٹ، ان چیزوں کے امکانات بن سکتے ہیں. اور ایک چیز میں اور یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر کوئی ڈیل کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، خاص طور پہ قیمتی اشیاء کی، تو اس کی دستاویز یا اس کی رسیدیں ضرور لیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہو بعد میں اس میں پرابلم نکل آئے، تو آپ کے پاس ایک ثبوت کے طور پہ وہ کاغذ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ سے ویسے چیزیں آپ کے لیے بہتر چلتی رہیں گی. اور بس آپ کو کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی، جذباتی نہیں ہونا. اور ایک چیز کی آخر میں اور میں آپ کو احتیاط بتا دوں، اپنے ازدواجی معاملات، چاہے آپ وائف ہوں چاہے آپ ہسبینڈ ہو، اس کو خیال رکھیے گا. اور پارٹنرشپ کے معاملات کو خیال رکھا تو انشاءاللہ العزیز چیزیں مستقبل میں آپ کے لیے بہتر ہی
کی طرف جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو بتایا ویکلی ہاروسکوپ انشاءاللہ تعالی۔ میں نے جو آپ کو بتایا کہ میں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالی ٹیوزڈے یا وینسڈے، موسٹ پروبیبلی ٹیوزڈے ریلیز کروں گا۔ اس میں کوئی سیاست یا جیو پالیٹکس نہیں ہے، وہ ہر عوام الناس کے فائدے کے لیے اور ان کے کام کے لیے اپنی ایسٹرالوجی کی جو میری ریسرچ یا جو میرا جو بھی اس اساتذہ کے پاؤں کی دھول اللہ نے عطا کی ہے اپنے ٹیچرز کی، میرے پنجتن پاک کے صدقے، اللہ کے کرم سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔